چائنا سے اپنے فوجیوں کی شدید ٹھکائی کے بعد بھی نریندر مودی ہندوستانی فوجیوں کی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور ان کو درست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ 25 جون کو ہندوستانی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ چائنا لداخ میں فوج کی ایک بڑی نفری کو جمع کر رہا ہے۔ اب بھارت کے پاس جوابی تعیناتی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لداخ خطے میں ہندوستانی فوجیوں کی تعیناتی کا پیمانہ PLA کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اب بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 80,000 ماؤنٹن ڈویژنز فوج تعینات کی ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کی طرف سے اضافی 15,000 فوجیوں کی بھی دعویٰ موجود ہے۔ لداخ کے علاقے میں ہندوستانی افواج اور ہندوستانی فضائیہ کے دستے اور فوجی سامان کی ڈپلائمنٹ غیر معمولی حد تک پہنچ گئی ہے۔ ہندوستانی افواج نے نہ صرف T-72M1 ٹینکس کی بڑی تعداد کو متحرک کر لیا، اس کے علاوہ امریکی ساختہ جدید فوجی ساز و سامان بھی ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا، جس میں ہیوی لفٹ چنوک چاپرز، M777 لائٹ ہاؤٹزر جو دنیا کے بہترین اپاچی فوجی ہیلی کاپٹرز کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ اس میں بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ C-17، IL-76 اور AN-32 ڈپلوائے کرنے کے علاوہ ہندوستانی فضائیہ کو لداخ کے 6 سرحدی ہوائی اڈوں پر Su-30MK1 فائٹر جیٹس ڈپلوائے کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں، انڈیا کی انٹینسو ڈپلائمنٹ کے مقابلے میں چائنا نے ابھی صرف 4 رچ کو عبور کیا اور ایک کمانڈنگ آبزرویشن پوسٹ تعمیر کی ہے، جس کی وجہ سے انڈین فوج اور نریندر مودی کی سانسیں پھول گئی ہیں۔ رشین ماہرین کے مطابق متنازع علاقے میں چائنا کی فوجی طاقت اہلکار اور سامان سمیت محدود ہے، جبکہ اس سے قبل ہندوستانی فوج کی طرف سے کی جانے والی اسیسمنٹ میں چائنا نے 5,000 فوجی اور کچھ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور اہلکار تعینات کیے تھے۔ فی الحال ہندوستانی فوجی دستوں کی موجودگی اور اس میں شامل سامان یقینی طور پہ PLA کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ تاہم حال ہی میں چائنیز فوج نے انٹیریئر سے مغربی سرحد تک جس تیزی سے جنگی فوجوں کو منتقل کرنے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایئر بورن کامبیٹ ٹروپس کی ایکچوئل وار لائک کامبیٹ ایکسرسائز نے حیران کر کے رکھ دیا۔ دوسرے لفظوں میں چائنا کم سے کم وقت میں لداخ کے خطے میں تیزی سے مضبوط ٹروپس ڈیلیور کر سکتا ہے اور آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے رسد کی فراہمی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ فطری طور پہ یہی پوائنٹ ہے جو چائنیز فوج کو ٹھوس اعتماد اور برتری فراہم کرتا ہے۔ 1962 میں انڈیا اور چائنا کی سرحدی جھڑپوں کے دوران PLA کے 50,000 فوجیوں نے 4 گنا بڑی ہندوستانی فوج کو شکست دی، جسے آج بھی انڈیا میں شرمناک شکست کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ 60 سالوں میں ہندوستانی فوج کی طاقت میں اضافہ ہوا اور ہندوستانی خود کو دنیا کی 4تھی بہترین فوج بھی قرار دیتے ہیں، ظاہر ہے فوج پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی انڈین فوج آج بھی چائنا سے کئی گنا پیچھے ہے، جبکہ چائنا کو حقیقی طور پہ لاتعداد وجوہات سے دنیا کی بڑی فوجوں میں گنا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی فوج کا سب سے بڑا پوشیدہ خطرہ یہ ہے کہ ان کے ہتھیار اور خود کفالت کی شرح صرف 10% ہے اور ان کے اسلحہ گولہ بارود کا 90% امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی ہندوستانی فوج کا مضحکہ خیز پہلو یہ ہے کہ ہندوستانی اسلحہ کئی درجن ممالک سے آیا ہے۔ اس وجہ سے بھارت کے لیے ایمونیشن ذخیرے کو بلڈ کرنا، اس کو مینج کرنا، اس کے لاجسٹک سپلائی رکھنا بہت مشکل کام ہے، جس سے ملک کی جنگی طاقت پہ سنگین اثرات پڑتے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹری قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ فوج کے کئی نسل کے گولہ بارود کا ذخیرہ 10 دن سے بھی کم ہے، یعنی باقی ناکارہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا چائنا اور روس کی حالیہ کشیدگی میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ رشیا پہنچ گئے تھے اور S-400 ایئر ڈیفنس میزائلز جلدی ڈیلیور کرنے کا مطالبہ کرتے نظر آئے، اور دوسری طرف انہوں نے زمین اور ہوا کے ساز و سامان اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے ایک بہت بڑا آرڈر دے دیا، جس میں T-72s اور 90s تھے، ٹینک شیلرز اور Su-30MKI جیٹ فائٹرز کے ذریعے لے جائے جانے والا مختلف قسم کے ایئر لانچڈ میزائلز شامل ہیں۔ انڈیا جہاں ادھر ادھر سے جنگی سامان اکٹھا کرتا پھرتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر چائنا کی بات کی جائے تو ایک امریکن ملٹری ایکسپرٹ نے نیٹو کے 2019 کے انفارمیشن ایکسچینج ایونٹ کے دوران یہ بات نشاندہی کی تھی کہ موجودہ دور میں چائنیز آرمی کمپریہنسو کامبیٹ موڈ کے لحاظ سے دنیا بھر میں امریکی معیار کے بہت قریب ہے۔ PLA اب ماضی کی کراؤڈ وارفیئر کردار سے آگے نکل چکی ہے۔ اس نے زیادہ توجہ میڈیم فار اور نیئر فائر پاور کے استعمال پر دی ہے، یعنی PLA دشمن کے خلاف پہلے بڑے پیمانے پہ لارج کے لانگ رینج آرٹلری اور راکٹ آرٹلری استعمال کرے گی اور امریکہ کی طرز پہ دشمن کی فائر پاور اور کامبیٹ پاور تباہ کرنے کے بعد زمین پہ قدم رکھے گی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چائنا کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیزی سے انٹیریئر بغیر کسی مشکل کے وار فرنٹ سے ٹروپس، انفراسٹرکچر اور وار اکوپمنٹ کو ڈپلوائے کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لیہ میں ہندوستانی فوج کے فرسٹ کمانڈ فورس نے لداخ خطے کے 16 سے 21 جون کے دورانیے میں مصنوعی سیارے کی تصاویر حاصل کی اور ان تصاویر کی وجہ سے
وہ اس حیرت انگیز نتیجے پہنچے کہ صرف 6 دن میں چائنا کس بڑے پیمانے پر مکمل سہولیات سے آراستہ فرنٹیئر بیس بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ چائنا کے صرف اس عمل نے انڈین فوج اور نریندر مودی کو ہلا کر رکھ دیا اور بوکھلاہٹ میں بڑے پیمانے پہ جنگی ساز و سامان کی ڈپلائمنٹ شروع ہو گئی۔ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ انڈیا کے دفاعی اخراجات ناقابل حد تک بڑھ چکے ہیں اور انڈیا کو اس ڈپلائمنٹ پر شدید خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، اور جتنا لمبا اب یہ معاملہ چلتا جائے گا انڈیا کے اخراجات بڑھتے رہیں گے۔ اور نریندر مودی کی حکومت جو ہے اس کی حالت دید نہیں ہے۔ کبھی چائنیز پروڈکٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی ٹک ٹاک بند کرائی جاتی ہے، کبھی نریندر مودی لداخ کا دورہ کر کے انڈین عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے کہ چائنا کے خلاف بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مودی کے پاس قوم پرستی واحد حربہ ہے، چاہے اندرونی سیاست ہو یا پھر فارن پالیسی، وہ اسے ہی استعمال کرتا ہے۔ اگر چائنا کی جگہ پاکستان ہوتا تو کہانی مختلف ہوتی، لیکن یہاں تو چائنا ہے اور مودی حکومت لگام میں ہے اور وہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتی پھر رہی ہے۔ امریکہ کے کہنے پہ چائنا سے چھیڑ چھاڑ تو شروع کر لی، لیکن اب مودی برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ انڈیا نہ تو چائنا کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتا ہے، نہ ہی تجارت کے حوالے سے کوئی محاذ کھول سکتا ہے، کیونکہ چائنا پر انڈیا کا کہیں زیادہ انحصار ہے۔ ایسی صورتحال میں ہونے والے نقصان اور سیاسی نقصان کی تلافی نریندر مودی کے باس میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چائنا کی معاشی اور فوجی طاقت انڈیا کی سوچ سے بھی زیادہ ہے اور اس بات کو مغرب بھی تسلیم کرتا ہے۔ رواں سال مئی میں یورپی یونین کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ چائنا عالمی طاقت کے طور پہ امریکہ کی جگہ لے رہا ہے، اور کہا کہ اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم کسی ایک سائڈ کا انتخاب کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا نے امریکہ کی سائڈ کا انتخاب کر لیا ہے۔ نریندر مودی کی ہندوتوا سوچ سے چائنا کے عزائم تو کہیں بڑے ہیں۔ شی جن پنگ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ 2035 تک پیپل لبریشن آرمی جو ہے اس کی موجودہ دور کی مناسبت سے جدید کرنا ہوگا اور اسے سن 2050 تک دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شامل کرنا ہوگا۔ چائنا نے سب سے زیادہ ترقی فضائی اور بری افواج میں کی ہے اور ان دونوں شعبوں میں چائنا نے تکنیکی صلاحیت اتنی بڑھا لی ہے کہ اب وہ امریکہ سے پیچھے نہیں ہے، اور چائنا کے سرکاری اخبار کی طرف سے واضح کیا گیا کہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے چائنا کے ساتھ ہندوستان کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں کو یہ وہم ہے کہ ہندوستانی فوج کی طاقت چائنیز فوج سے زیادہ ہے۔ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، اگر ہندوستان چاہے تو چائنیز فوج کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ سب سچ نہیں ہے، یہ حقائق نہیں ہے، اور یہ ایسے گمراہ کن حقائق کے ذریعے بنی سوچ بھی نقصان دہ ہے۔ چائنا کا خیال ہے کہ امریکہ انڈیا کو اپنی انڈو پیسیفک پالیسی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور بھارت کے جارحانہ رویے کے پیچھے امریکی دباؤ ہے، اور ڈوکلام میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قصہ مختصر، چائنا اور ہندوستان کی فوجی طاقت میں جو فرق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ چائنا خود ہی طاقتور نہیں ہو رہا بلکہ کمزور ممالک کو بھی طاقتور بنا رہا ہے۔ چائنا نے ان ممالک میں سرمایہ کاری بہت بڑھا لی ہے جو غیر مستحکم ہے۔ ان میں نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی شامل ہے۔ یہی نہیں، پوری دنیا میں چائنا امریکہ سٹیٹس کو نہ صرف چیلنج کر رہا ہے بلکہ افریقہ میں امریکہ کو واضح شکست دے چکا ہے، جبکہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا یہ عالم ہے کہ روسی ہتھیار خریدنے کی صورت میں سے امریکی پابندیوں کا آٹومیٹکلی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسے بھارت نے امریکہ کو اسپیشل درخواست کی ہے کہ بھارت کے روس سے اسلحہ خریدنے کے کیس کو مختلف طریقے سے دیکھا جائے اور بھارت کو ان پابندیوں سے استثنا دی جائے۔ یہ انڈیا کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان ابھی کسی قسم کی بھی تلخی کی کمی کے تو کوئی چانسز نہیں، اور چائنا کے پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس نہیں۔ چائنا ان پوسٹ میں صرف اس وقت پیچھے ہٹے گا جب موسم کی تبدیلی کے ساتھ لداخ کا درجہ حرارت -25 ہو جائے گا، اور جب تک دفاعی اخراجات کی وجہ سے بھارت کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت تک کا لیٹسٹ تھنگ، اور یہ مودی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو وار ہسٹیریا تو اس نے کریٹ کر دی ہے، لیکن یہ جو وار ہسٹیریا ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے بڑی زیادہ اکنامک سپینڈنگ بھی چاہیے۔ اب انڈیا کتنی دیر تک وہ کرتا ہے اور اپنی گرتی بھی معیشت کی تناظر میں، تو وہ وقت ہی بتائے گا۔ یو واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔